یہ جسم پر اگر ایک درم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درم والا۔ بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ چھینٹے درم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے۔ تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا۔ اب ان کا درم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے۔ اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درم جتنے نہیں بنتے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں، اگر ایک درم کے اندر ہو تو وہ نماز بھی ہو جائے گی۔ تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے، ایک درم تک معاف ہے، تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں اور یہ ان کی جعلی کتابوں میں ہے مسئلہ۔ حدیث میں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے؟ جی بالکل ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ پھر آپ نے وہ ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیے دونوں پہ، کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، چھینٹے پڑتے ہیں۔ اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑے ہیں تو وہ ناجائز ہیں، اور ویسے درم پیشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے۔ کتنے جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے، یہ مسئلہ ہی غلط ہے۔ ویسے لیے بھائی کھڑے ہو کر اگر بندہ پیشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے سنت ہے میرے بھائی، بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں؟ بچ سکتا ہے۔ آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پیشاب ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے، آپ بچ سکتے ہیں، کیوں نہیں بچ سکتے؟ آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف پیشاب کیا ہے، چھینٹوں سے بچ سکتا ہے۔ چھینٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے، آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پیشاب کریں، پتھروں والی جگہ پہ، تو وہاں سے بھی چھینٹے اڑیں گے۔ اصل مقصد ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ غسل کر رہا ہے، غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے، اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھل بھی تو رہے، تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا۔ وعید ان لوگوں پہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس کے بعد دھوئے نہیں، اس نے پیشاب کرتے ہوئے بعض کا تیزی سے پیشاب آیا ہو تو ایون WC سے بھی چھینٹے اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں، تو آپ آگے بار دھو لیں گے، آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے۔ ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چھینٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا آگے تو ایک ٹیکنیکل سا سوال کر دیا جی کسی نے۔